کربلا ہوں سفیر حسین گو، میں روح کربلا ہوں سفیر حسین ہوں، عزم امام عصر ضمیر حسین ہوں، میں روح کربلا ہوں۔ امام عصر کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کتنی اذیت ہوئی ہوگی امام عصر کو، ہمارے جد کے خلاف بات کی جائے اور وہ کرے جس کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ عزیزان محترم، قرآن اور آل محمد یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ درود پڑھ لیجیے محمد آل محمد۔ مگر دل میں درد بہت ہے، بہت درد ہے دل میں کہ اپنے مذہب کا آدمی اپنے مذہب کی نفی کرے۔ مت جائیں اسی جگہوں پر جہاں پر آپ کو کلمہ حق کہنے کی جرأت نہ ہو، ہرگز نہ جائیں۔ وہیں جائیں جہاں آپ کلمہ حق کہہ سکتے ہوں، کلمہ حق کہہ سکتے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کی سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ذات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو شخص بھی اس کے خلاف بات کرے گا وہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں، اسی لباس میں ہو، یہ ہمارے عقائد میں بات ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نفس رسول ہے مولا۔ نفس رسول کا کیا مطلب؟ کم از کم فخر الدین رازی کی بات ہی پڑھ لی گئی ہوتی۔ کیا خوبصورت بات کہی فخر الدین رازی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو علی کو نفس رسول کہا تو وہ نفس ناطقہ تو نہیں ہو سکتا جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک الگ الگ ہے۔ نفس ناطقہ ہر ایک الگ الگ ہے، لیکن جب کہا اللہ نے علی کو رسول کا نفس کہا، اس کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں بے عین۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا واضح مطلب ہے کہ نبوت کے علاوہ جتنے صفات ہو سکتے ہیں ان میں علی بعین ہی رسول ہیں۔ جب علی بعین ہی رسول ہیں تو جس طرح رسول ساری کائنات سے افضل، پیغمبر کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے افضل۔ ان کا بیٹا قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جس کا انتظار ہے، جس کی معرفت کے لیے مجالس منعقد کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ کعبہ کا درجات بلند فرمائے، اور یہ برادران جو اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم سب کے دلوں میں وہ شمع روشن کرے جسے معرفت امام کی شمع کہا جائے۔ کچھ باتیں روزانہ معمول بنا لیں۔ طریقہ لکھا ہے، طریقے کیا ہے؟ معمول بنا لیں۔ ایک، صبح کے نماز کے بعد دعائے عہد پڑھیں، جسے معاہدہ امام سے کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ایک دعائے بیعت پڑھیں، جس میں انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا کہ ہماری جانیں آپ پر فدا۔ دعائے ندبہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ امام کی حیات طیبہ کے بارے میں جو کتابیں آپ کو دستیاب ہو معتبر علماء کی پڑھیں، اور جن مقدس علماء نے ان سے ملاقات کی تفصیلات لکھی ہیں
ان سے دلوں کو جلا بخشیں، جلا بخشیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں جس امام کا انتظار کر رہا ہوں اس کی عظمت و جلالت کیا ہے، جلالت کیا ہے؟ اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو امام کے چاہنے والوں کی ہو سکتی۔ دو باتیں عرض کرنا ہوں۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے بظاہر 191، مولا کے ایک صحابی تھے حمام، انہوں نے مولا سے درخواست کی، مولا میرے سامنے متقین کی صفات ایسی بیان کریں کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مولا ان کی طاقت برداشت کو جانتے تھے، فرمایا سوال نہ کرو۔ قرآن مجید میں بھی آئے تھے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں مت پوچھو اگر بیان کر دی جائیں تو تم پر گرا گزر جائے۔ تو مولا نے ان کو مختصر جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، تقوی کے راہ پر چلو، بس یہ کافی۔ جب انہوں نے اصرار کیا، اب مولا نے جو متقین کی صفات بن کر، ایک جلال تھا میرے مولا کے کلام، فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر تھا جو بہہ رہا تھا، اور جب مولا نے اپنے کلام کو عروج پر پہنچایا تو حمام غش کھا کر زمین پر گیا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں اسی لیے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ تمام جو صفات اس خطبے کے اندر موجود ہیں یہ در حقیقت ان لوگوں کی ہوں گی کچھ امام عصر کے لشکر میں شامل ہونے کے حقدار ہوں گے، اور قرآن نے ان کی نشاندہی کی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ لوگ ہوں گے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ سچی توبہ کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ ربی تو بولے۔ شب قدر کے اعمال آپ نے انجام دیے، ان میں آغاز ہی یہیں سے ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ چکے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں۔ پالنے والے میں مغفرت چاہتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ ہمارے نجف کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑی لطیف بات کہی، کہنے لگے دیکھو توبہ لقلقۂ لسانی کا نام نہیں ہے، زبان دل کی ترجمانی کرے تو توبہ ہے، زبان دل کی ترجمانی کرے تو توبہ ہے۔ اگر تم زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ پالنے والے میں توبہ کر رہا ہوں اور دل میں کوئی ارادہ توبہ کا نہیں، تو یہ بات ویسی ہی ہے جو سورہ منافقون میں کہی گئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کون سی بات کہہ رہے تھے جن میں جھوٹ کہا گیا؟ پیغمبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اس کے باوجود منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے، زبان کچھ اور کہتی۔ تو محترم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو
نہ شب قدر میں کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ کہا تم نے. اگر دل نے زبان کا ساتھ دیا تو تم نے اللہ سے 70 سچ بولے, اور اگر دل نے زبان کا ساتھ نہیں دیا تو یہ جملہ 1 مرتبہ کہا تو 1 جھوٹ ہے, 10 مرتبہ کہا تو 10 جھوٹ ہے, 70 مرتبہ کہتے ہو اللہ سے 70 جھوٹ بولتے ہو. شب قدر میں اللہ سے جھوٹ بول رہے ہو, جیسے کہ تمہاری زبان تو کہہ رہی ہے, دل نہیں کہہ رہا ہے, دل نہیں کہہ رہا ہے. سچی توبہ کون ہے؟ سچی توبہ وہ ہے جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دے. تابا یتوبو رجع یرجع, پلٹنے کے معنی ہے. جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, سچی توبہ کے ذریعے دوبارہ قریب آتا ہے. تو اگر توبہ سچی ہے تو قربت حاصل ہوگی, توبہ سچی نہیں ہے تو آپ نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اللہ سے جھوٹ بولے. استغفر اللہ, پڑھنے والے میں معافی چاہتا ہوں جبکہ معافی نہیں چاہ رہے. گناہوں کو جائزہ لیتے, وہ گناہ آنکھوں سے کیے پالنے والے ان کو بھی معاف کر دیں, جو گناہ زبان سے ہوئے میرے مالک ان کو بھی معاف کر دیں, جو گناہ سماعت سے ہوئے ان کو بھی معاف کر دیں, جو گناہ ہاتھ پیر سے ان کو بھی معاف کر دیں, جو گناہ اعضاء و جوارح سے ہوئے سب کو معاف کر دیں. تب التائبون کی فہرست میں آئیں گے. توبہ جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ وہ کرو جو سچی ہو, مخلصانہ ہو. پوچھا کہ مولا سچی اور مخلصانہ توبہ کون ہے؟ کہا جس کا تعلق تینوں زمانوں سے ہو. زمانے ماضی سے تعلق ہے کہ دل شرمندہ ہو, زمانے حال سے تعلق ہے کہ فوراً اس گناہ کو ترک کرو, زمانے مستقبل سے تعلق یہ ہے کہ عزم کرو آئندہ یہ نہیں کروں گا. تب تمہارا شمار التائبون میں ہوگا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ ہیں جو عہد امام میں ان کے لشکر میں شامل ہوں گے. سچی توبہ کرنے والے, اللہ کی کامل عبادت کرنے والے, حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے, روزہ رکھنے والے, اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم دینے والے, برائیوں سے روکنے والے. باپ اگر بیٹے کو بھی برائی سے نہیں روک سکتا تو وہ کیسا مومن ہے؟ عجب کی بات ہے. باپ دیکھے کہ اس کا بیٹا سگریٹ پی رہا تو منع کرے گا. اتنی جرأت ہے تمہاری, میرے سامنے سگریٹ پی رہا. وہی بات باپ بیٹے کو شیو کرتے دیکھے کبھی نہیں مانے کرے گا. جو چیز شرعاً گناہ نہیں ہے اس کو اپنی توہین سمجھے گا, جو شرعاً گناہ ہے اس کے ارتکاب کو اپنی توہین نہیں سمجھے گا. غور کرنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات. الآمرون بالمعروف, سچا مومن وہ جو نیکیوں کی ترویج کرتا رہے, روک پھیلاتا رہے. والناہون عن المنکر, برائیوں سے روکتا رہے. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی معین کردہ حدود کی پاسبانی کرتا ہوں. تب آگے چل کر ارشاد ہوتا بشر المؤمنین, اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے اس حجت خدا کی جو ان تمام باتوں کا محاسبہ کرنے والا. سبط جعفر شہید نے بالکل سچ کہا ہے. الاجل جو کہتے ہو, الاجل جو کہتے ہو, آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم جیسوں کو سب سے پہلے پکڑا جائے گا. جو منبر پر آتے ہیں اور ظاہری دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ امام سے وابستہ ہیں اور باتیں دشمنوں کی پسند کی کرتے ہیں.
ہم لوگ لازماً پکڑے جائیں گے. اس سے کہ وہاں زبان نہیں دیکھی جائے گی، دل دیکھا جائے گا. دل دیکھا جائے گا. امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اگر ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں. کربلا ہوں سفیر حسین گوں، میں روح کربلا ہوں سفیر حسین ہوں. عزم امام عصر